اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سچائی والے معاملات کو اختیار کرو۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک خامد ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے، تو بیوی ایک جھوٹی خواب بنا کر یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس کی اصلاح کے لیے یہ خواب گھڑ کر، اور وہ خواب اس طرح کی ہوتی ہے کہ محبت سے پوچھی نہ جا سکے، خامد دیکھ کر وہ گھبرا جائے اور وہ دین کی طرف لوٹ آئے، اس طرح کی۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور سچی بات کرو۔ اگر آپ سچائی کا راستہ اختیار کرو گے یصلح لکم اعمالکم، پھر اللہ رب العزت آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے ایک ایسا خواب گھڑ کر خامند کو بتاتی ہوں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ مثال ہو، یعنی جھوٹ کے ذریعے معاملات کی اصلاح کرنا، یہ کوئی جھوٹ کے ذریعے معاملات کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک کامیابی کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا، اور اس میں اللہ نے فرمایا تقوی کو اختیار کرو اور سچائی کا راستہ اختیار کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب آپ لوگ یہ والا راستہ تقوی اور سچائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو خود بہتر فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کسی بھی انسان کا جھوٹی خواب گھڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں جو جھوٹ بولنا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، بے شک، اور دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہو۔ صحیح، تو شریعت تو بالاولیٰ فطرت کے مطابق ہے۔ بے شک، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے جہنم میں آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لیا۔ جب عام جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے شریعت میں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو اللہ رب العزت تو عز و جل ہے، اس کی ذات پر، اور یہ جھوٹا خواب بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، یہ اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹ ہے، اللہ کی ذات پر بہتان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ وحی کا حصہ ہے، یہ اس نے گویا کہ جس نے جھوٹی خواب گھڑی اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس نے اللہ پر جھوٹ بنایا، کیونکہ یہ خواب جو ہے یہ وحی کا حصہ ہے۔ گویا کہ وہ ایک چیز یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور اللہ نے اس کو دکھایا نہیں ہے، تو یہ کس پر بہتان ہے؟ اللہ کی ذات پر، اور یہ وحی کا حصہ ہے، یہ کوئی عام جھوٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ مومن کی جو خواب ہے یہ نبوت کی 46 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو گویا کہ اس نے وحی میں جھوٹ بولا، گویا اس نے اللہ کی ذات پر بہتان باندھا۔ تو اللہ کی ذات پر بہتان باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلم حلما لم یرہ کلف یوم القیامہ ان یعقد بین شعیرتین وما ہوا بفاعلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک خواب جھوٹی، جس نے خواب بیان کی اور اس نے دیکھی نہ ہو، اس نے خواب دیکھی نہ ہو لیکن اس نے بیان کر دی کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو یہ کہا جائے گا کہ دو چھوٹے بالوں کی آپس میں گرہ لگاؤ، تو آپ نے فرمایا وہ گرہ نہیں لگا سکے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسی خواب بیان کرے جو اس نے دیکھی نہ ہو۔